اقوام متحدہ نے غزہ کو باضابطہ قحط زدہ قرار دے دیا۔ رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ غزہ کی 1/4 آبادی یعنی تقریباً 5,14,000 افراد اس وقت شدید بھوک کا شکار ہیں۔ یہ تعداد ستمبر کے آخر تک 6,41,000 تک پہنچ سکتی ہے۔ شمالی غزہ بالخصوص غزہ سٹی سب سے زیادہ متاثر ہے، جہاں 2,80,000 لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ دیر البلح اور خان یونس بھی آئندہ ہفتوں میں قحط میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے کہا ہے کہ قحط کو بطور ہتھیار استعمال کرنا جنگی جرم ہے۔ اس سے ہونے والی اموات بھی جان بوجھ کر قتل کے زمرے میں آتی ہیں۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل پر زور دیا کہ فوری طور پر امداد کا راستہ کھولا جائے، مزید جانی نقصان روکا جائے۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے غزہ میں قحط انسانیت کی ناکامی قرار دے دیا۔ بولے، جب یہ لگ رہا تھا کہ غزہ کے زندان حیات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ باقی نہیں رہے تو قحط کی صورت میں اب ایک نیا لفظ سامنے آ گیا ہے۔ یہ انسانوں کا پیدا کردہ المیہ ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے غزہ کے قحط کو اخلاقی سانحہ قرار دیتے ہوئے ذمہ داری اسرائیل پر ڈال دی۔ کہا کہ اسرائیلی حکومت کی جانب سے امداد کو ناکافی رکھنے کا فیصلہ انسانوں کے بنائے ہوئے المیہ کی اصل وجہ ہے۔ اسرائیل کا غزہ پر قبضے کا گھناؤنا منصوبہ، صہیونی فوج کے نئے آپریشن کا آغاز، مختلف علاقوں میں بمباری، مزید 70 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ خان یونس میں اسرائیلی فوجی مرکز پر حماس کا حملہ، ٹینک تباہ، متعدد فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ غزہ میں یتیم بچوں کی گریجویشن تقریب میں رقت امیز مناظر، فلسطینی بچے اسرائیلی حملوں میں والدین کی جدائی پر اداس، ماں باپ کو یاد کر کے رونے لگے۔ گلگت بلتستان کے ضلع خزر میں رات گئے آفت ٹوٹ پڑی۔ گلیشیئر پھٹتے ہی اچانک سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے پھر تباہی، متعدد دیہات زیر آب۔ تالیداس راوشن گاؤں کی پوری آبادی محصور، 50 سے 60 گھر، 15 دکانیں، ایک سکول مکمل تباہ۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق تالیداس نالے میں دونوں طرف سے لینڈ سلائیڈنگ ہوئی۔ گلگت شندو روڈ مکمل طور پر بند، ٹریفک کی آمد و رفت معطل۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کہتے ہیں، گوپس کے مقام تالیداس میں گلیشیئر پھٹنے سے پانی نے جھیل کی شکل اختیار کر لی۔ مصنوعی جھیل کی لمبائی 10 کلومیٹر تک پھیل گئی۔ متصل دیہات شدید متاثر اور کئی گھر زیر آب آ گئے۔ سیلاب سے شدید مالی نقصان ہوا ہے، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ دریا کے بہاؤ کے رکنے سے مزید تباہی کا خدشہ ہے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ راوشن نالے میں پھنسے تمام 200 افراد کو ریسکیو کر لیا ہے۔ غزر میں چرواہے کی حاضر دماغی کی زندگیاں محفوظ، چرواہے نے لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب دیکھ کر گاؤں والوں کو منتقل ہونے کا کہا۔ چرواہا لوگوں کو اطلاع دینے کے بعد خود سیلاب میں پھنس گیا۔ پاک فوج نے سیلاب میں پھنسے چرواہے اور اس کے خاندان کے 6 افراد کو نکال لیا۔ پاک فوج کا غزر کے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن، ہیلی کاپٹر کی مدد سے پہاڑی پر پھنسے 100 افراد محفوظ مقام پر منتقل۔ پاک فوج نے بچوں، خواتین، بزرگوں کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات تک پہنچا دیا۔ متاثرین اور عمائدین علاقہ نے پاک فوج کے بروقت ریسکیو آپریشن کو بھرپور سراہا۔ مشکل کی اس گھڑی میں پاک فوج عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ غزر میں گلیشیئر پھٹنے سے ایک بھی جان ضائع نہیں ہوئی، شیر رحمان کا ایکس پر بیان۔ لکھا، یہ سب مؤثر ابتدائی انتباہی نظام کی بدولت ممکن ہوا۔ یہ ثبوت ہے کہ پاکستان کو فوری طور پر ملک بھر میں وارننگ سسٹمز، مقامی رسپانس ٹیمز اور کمیونٹی کی تربیت کو وسعت دینی چاہیے۔ کی شمع جلانے والا خود چل بسا، لیکن کئی چراغ جلتے چھوڑ گیا۔ بنیر کے گاؤں بشنوئی کے استاد نے درجنوں افراد کو موت کے منہ میں جانے سے بچایا۔ ظہور احمد نے جان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کو سیلابی ریلے سے نکالا۔ کہا، میں جا رہا ہوں، تم لوگ پانی میں نہیں آنا۔ ظہور احمد خود ایک پتھر سے ٹکرا کر جاں بحق ہو گیا۔ ظہور سمیت خاندان کے 12 سے زائد افراد سیلاب کے نظر ہو گئے۔ سپاسلار اس کام کے لیے خود لیڈ کر رہے ہیں اور افواج پاکستان نے، پاکستان آرمی نے جگہ جگہ پہنچ کر، مشکل ترین علاقوں میں پہنچ کر انہوں نے وہاں پر لوگوں کو ریسکیو کیا، وہاں پر ان کو نکالا پانی سے، ہیلی کاپٹر استعمال ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مشترکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔
سپہ سالار سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں کو لیڈ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ کہا خیبر پختونخوا میں سیلاب سے بہت زیادہ اموات ہوئیں، وزارت موسمیاتی تبدیلی کی ذمہ داری بڑھ چکی، سستی کی گنجائش نہیں۔ 3 دن قبل کراچی میں شدید بارش ہوئی، سیلاب زدہ علاقوں کی تعمیر 9 تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ جہاں بحق افراد کے لواحقین کو معاوضے کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ افواج پاکستان امدادی کارروائیوں میں بھرپور حصہ لے رہی ہے۔ قدرتی آفت کے ساتھ انسانی غفلت کی کوئی گنجائش نہیں، کسی صورت غیر قانونی تعمیرات کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بارشوں اور سیلاب کے نقصانات پر جائزہ اجلاس۔ گلگت بلتستان میں گلیشیئرز پھٹنے سے بنی جھیل کی کڑی نگرانی کی ہدایت، متاثرہ علاقوں میں لوگوں کا انخلاء یقینی بنانے کا حکم۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں بحالی کا کام تیز۔ پاک فوج کے کور آف انجینئرز کے دستے راستے کھولنے اور ملبہ ہٹانے میں مصروف۔ باجوڑ کو دیر سے ملانے والا جار پل 6 دن بعد ٹریفک کے لیے کھول دیا۔ قلیل مدت میں پل کو مرمت کیا، پاک فوج کے انجینئرز کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز میں راشن اور امدادی سامان کی بھی فراہمی۔ سیلاب زدگان کی مکمل بحالی تک پاک فوج کا ریسکیو مشن جاری رہے گا۔ دریائے سندھ اور چناب بے پھر گئے، لیاقت پور کے مقام پر سینکڑوں گھر دریا برد ہو گئے، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی پر مجروح۔ 365 نیوز کی ٹیم کشتی کے ذریعے متاثرہ علاقوں میں جا پہنچی۔ رجحان میں دریائے سندھ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، متعدد مزاحات زیریاب۔ بھارت کی جانب سے پھر پانی چھوڑے جانے پر دریاؤں کی سطح بلند، لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش، نشیبی علاقے زیریاب آ گئے۔ گرمی اور حبس کی شدت تاحال برقرار، پنجاب میں مانسون کا 8واں سپیل آج سے شروع ہوگا۔ کیپیسٹی سے زیادہ بارش ہوئی، کوئی ترم خان بھی آ جائے نا تو بارش کو نہیں روک سکتا، وہ پانی آئے گا۔ سارا پانی شہر کے اندر آیا تھا 300 ملی میٹر، یہ نالوں کے ذریعے گیا۔ یہ میں نے کوئی ٹرک میں بھر کے تو اس کو سمندر میں نہیں پھینکا۔ تنقید، نیگیٹو، منفی پروپیگنڈا۔ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پروپیگنڈا کرنے سے، باتیں کرنے سے تو معاملات حل نہیں ہوتے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی بارش پر سیاست کرنے والوں پر لفظی تیروں کی بارش۔ کہا کہ کوئی ترم خان بھی بارش نہیں روک سکتا۔ بارش کے بعد کی صورتحال پر منفی پروپیگنڈا کیا گیا۔ 12 گھنٹے میں 300 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ نالوں کی استعداد 40 ملی میٹر بارش کی ہے۔ نالے صاف تھے تو سارا پانی سمندر میں چلا گیا۔ کون سا ٹرکوں میں بھر کر پانی سمندر میں ڈال کر آیا ہوں۔ 3-4 گھنٹے لوگوں کو زحمت ہوئی، اس پر معذرت چاہتا ہوں۔ کراچی میں اگلی بارش پیر کو متوقع۔ مزید کہا کہ فاروق ستار بابو بھائی کو ریٹائرمنٹ کا کہا تو برا مان گئے۔ سڑکیں کلیئر تھیں تبھی جماعت اسلامی کے رہنما سڑکوں پر آئے۔ سندھ حکومت جماعت اسلامی کے ٹاؤنز کو ہر ماہ 1 ارب روپے دیتی ہے۔ ہمالیہ سے بلند، سمندر سے گہری دوستی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی ملاقات۔ بین الاقوامی فورمز پر تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کو آگے بڑھانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ ISPR کے مطابق چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کی خود مختاری اور ترقی کے لیے چین کی غیر متزلزل حمایت کا یقین دلایا۔ فیلڈ مارشل نے چین کے مستقل تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی 3 روزہ دورہ مکمل کر کے واپس چلے گئے۔ عالمی منظر نامہ کچھ بھی ہو، پاک چین دوستی لازوال رہے گی۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کی پریس کانفرنس۔ کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ پاکستان اور چین کی روایتی دوستی ہمیشہ غیر متزلزل اور ناقابل تسخیر رہے گی۔ چین ہمیشہ پاکستان کا انتہائی قابل بھروسہ اور مضبوط دوست رہا ہے۔ پاک چین دوستی وقت کے ہر امتحان میں سرخرو رہی ہے۔ سی پیگ کا اپ گریڈ ورژن 2 بنانے پر بھی اتفاق۔ زرعی شعبے میں چین کے تجربات سے بھرپور استفادہ کریں گے۔ وزیر اعظم کا زرعی شعبے میں تربیت کے لیے 300 پاکستانی طلبہ کو چین بھجوانے کی تقریب سے خطاب۔ کہا زرعی شعبے میں بہتری کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی پاکستان منتقلی ترجیح ہے۔ تربیت کے لیے تمام نوجوانوں کو میرٹ پر منتخب کیا۔ چینی سفیر نے کہا کہ پاکستان کی تیز ترین ترقی کے لیے ساتھ دیتے رہیں گے۔ پاکستانی معیشت مضبوط اور زر مبادلہ میں اضافہ ہوا۔
सदर मुमलिकत ने 11वीं NFC कमीशन की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 9 रुकनी कमीशन के चेयरमैन मुकर्रर। चारों सूबाई वज़ीर आला और माहिरीन कमीशन में शामिल। चारों सूबों से एक एक रुकन भी कमीशन का हिस्सा होगा। पंजाब से नासिर महमूद खोसा, सिंध से असद सईद कमीशन के मेंबर मुकर्रर, जबकि बलूचिस्तान से फरमानला, खैबर पख्तूनख्वा से मुशर्रफ रसूल मेंबर होंगे। कमीशन महसूलात की तकसीम पर सिफारिशात देगा। PTI और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान कहीं ना कहीं राबते इस्तवार हुए हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का 365 न्यूज़ के प्रोग्राम खरा सच में बड़ा दावा। एंकर पर्सन मुबशर लुकमान ने कामरान मुर्तज़ा से दोबारा ये बात दोहराई कि क्या नून लीग और PTI में बातचीत होने जा रही है, जिस पर कामरान मुर्तज़ा ने वाज़ेह किया कि नून लीग और PTI में नहीं बल्कि PTI और स्टैब्लिशमेंट में कहीं ना कहीं ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। अलीमा खान के लिए नई मुश्किल, एक बेटे का रिमांड तो दूसरे को भी धर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाहरियार अजीम का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। एडमंड जज ने महफूज फैसला सुना दिया। अलीमा खान के दूसरे बेटे शेर शाह को भी रिहाइशगाह के करीब से हिरासत में ले लिया गया। खानदानी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तारी सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने की है। हम गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं, अलीमा खान का 2 टोक रद्द-ए-अमल। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, जो लोग शेर शाह को ले गए वो वही लोग थे जो लोग शाहरेज को ले गए। ये चाहते हैं कि हम बानी PTI का पैगाम न दें। सलमान इकम राजा कहते हैं कि शाहरेज को 9 मई के झूठे मुकदमे में मुलव्विस किया गया। 27 माह तक एक बार भी तलब नहीं किया गया। ये कौम को पैगाम दिया गया कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं। बैरिस्टर गोहर के अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा कि सियासी रहनुमाओं के अहले खाना को निशाना बनाना गैर जमहूरी रवैया है। ऐसे इकदामात सियासी और समाजी माहौल को मजीद कुशीदा करते हैं। हुकूमत और इदारों से संजीदगी और तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा भी किया। बोले कि मुल्क के हालात पहले ही नाजुक हैं, मजीद बिगाड़ पैदा ना किया जाए। इसाक डार का मोदी के बयानिए पर लफ्जी स्ट्राइक। कहा, जंगबंदी के लिए भारत ने अमेरिका से दरख्वास्त की, मुझे वाशिंगटन से फ़ोन आया था, हमसे न्यूट्रल मकाम पर बिठाने की बात की गई थी, मैंने कहा था कर लेंगे। पाकिस्तान भारत के साथ मसला कश्मीर समेत जामी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। जंगबंदी पर अमल कामयाबी से जारी है। इसाक डार ने मार्को रूबियो के फौरी दौरे पाकिस्तान का इम्कान मुस्तरद कर दिया। भारत का खित्ते की ताकत का घमंड खाक में मिला दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का तकरीब से खिताब। कहा, मार के हक में कामयाबी से दुनिया के नक्शे पर एक नया पाकिस्तान उभरा। कौम ने मुत्तहिद होकर भारत के खिलाफ जंग लड़ी है। भारत ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े के इल्ज़ामात लगाए। फील्ड मार्शल ने मजबूत हिकमत अमली बनाई। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय तैयारे मार गिराए। भारत ने झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाया जिस पर दुनिया भर में उसका मजाक उड़ाया गया। फेक न्यूज़ वॉचडॉग ने भारतीय एयर चीफ के बयान का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। AP सिंह का 6 पाकिस्तानी तैयारे गिराने का दावा सियासी बयानबाजी करार। तहकीकाती रिपोर्ट में कहा, भारतीय ऐलान अंदरूनी सियासी बहरान से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश है। भारत की तरफ से जारी करदा तस्वीर जाली निकली। भारतीय मीडिया ने पुरानी फुटेज और AI तस्वीर को असल बनाकर पेश किया। चीन के दिफाई तज्जियाकार ने भी भारतीय बयानिए को मज़ाहिया करार दिया। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात नए दौर में दाखिल। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सिफारती और सरकारी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की मंजूरी। दोनों ममालिक में मुआहदा तय पा गया। DGISPR से CPNE वफ्द की मुलाकात। मारिका हक के दौरान शानदार कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारतीय प्रॉक्सी की मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। पाकिस्तानी मीडिया ने न सिर्फ आला सहाफ़ती इक़दार का मुज़ाहरा किया बल्कि इंडियन मीडिया के मनफी प्रोपेगेंडे का इंतहाई मौसर जवाब दिया।